بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور تینوں آیتیں بہت ہی معنی خیز ہیں. معنی خیز کا مطلب یہ کہ میننگ فل. تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا معنی اور میننگ جو ہے پوشیدہ کر دیا ہے. پہلی آیت جو پڑھی گئی آیت نمبر 269 اس کا ترجمہ ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی دے دیتا ہے. اور اس کے بعد فرما دیا کہ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو آدمی کو حکمت اور سمجھ اللہ دے دے تو اس کو بہت ساری بھلائی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. حکمت کا جو ورڈ ہے قرآن میں بہت جگہ آیا ہے. اس کے معنی جو ہے عقل کے، کلیورٹی، مطلب ہے کہ بہت زیادہ چالاک، زیرک اس کو بھی بولتے ہیں. اور علم رکھنے والا، بہت ساری نالج، سالڈ نالج رکھنے والا، اس کو بھی جو ہے حکمت سے کہا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کریکٹ اوپینین دینے والا، اصابت رائے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے اوپینین لیا جائے، جب اس سے مشورہ مانگا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے، اس کو بھی حکمت کہا گیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کا علم ہونا، قرآن پر گہری نظر ہونا چاہیے. قرآن کا جو نالج ہے، قرآنی نالج کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں قوت فیصلہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پاور آف ججمنٹ، کیسے ہم کو جو ہے جج کرنا ہے. کسی کا کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، وہ بھی حکمت سے مراد ہے بعض کے نزدیک. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کتاب و سنت کا علم مراد ہے. تو بہرحال سارے ہی مفہوم درست ہیں. تو جس کو بھی حکمت اللہ دے دے یا علم دے دے تو وہ سب، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی اس کو دے دی گئی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں رشک کر سکتے ہیں کہ کاش مجھے بھی اللہ مال دیتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. اوکے. اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو علم کی تعلیم دیتا ہے، تو اس آدمی پر رشک کرنا جائز ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکمت یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ڈیفرنٹ میننگ والی ہے. پہلے آیت کا جو میننگ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور دوسری آیت جو اب آپ پڑھیں گے 270، آیت نمبر 270 سورہ بقرہ، اس کا میننگ جو ہے بالکل الگ ہے. اس کا تعلق انفاق سے ہے اور نظر ماننے سے، 2 چیزوں سے ہے. وما انفقتم من نفقۃ، قرآن کہتا ہے کہ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات کرو، او نظر تم من نظر، یا جو کچھ تم نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نظر ماننا، نون ذال رے، یہ ایک ورڈ ہے عربی میں. ایک تو نظر زوئے سے نظر ہے جس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
زوئے سے نظر کے معنی دیکھنے، نون زوئے رے کے معنی دیکھنا، نظر اردو میں بھی استعمال ہے، اور ضاد سے آتا ہے نظر، اس کے معنی آتے ہیں تر و تازہ، تازہ فریش ہونا، یہ زال سے ہے نظر۔ زال سے نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرا کام یہ ہو گیا، اگر مجھے اس بیماری سے بڑی بیماری آ گئی، اب وہ نظر مانتا ہے، کیا نظر مانتا ہے؟ اے اللہ، اگر میری اس بیماری سے اگر مجھے تو نجات دے دے گا تو میں اتنا روپیہ صدقہ کروں گا، یہ نظر ماننا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نظر مان رہے ہو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ قرآن میں اور جگہ آیا اوفو اوفو یوفون، قرآن میں ہے سورہ دہر کے اندر کہ یوفون بالنذر، وہ لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو وہاں پر یوفون بالنذر جو بتایا گیا ہے، نظر کو پورا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نظر ماننا آسان ہے، آدمی آرام سے بول دیتا ہے میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنی نماز پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شریعت میں نظر کو مشروط نہیں رکھنا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے شرط لگا رہے ہیں کہ اگر تو میرا یہ کام کرے گا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، یہ اسلام میں قابل تعریف نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیے کہ اللہ نظر جو ہے مشروط نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ یہ نظر ڈائریکٹ نظر مانیے، میں اتنا روپیہ صدقہ کروں گا بس، تو آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ کیور ہو جائے گا۔ میرا پرابلم کیور ہونے کے بعد میں کروں گا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجیے میری بات کو۔ تو ابھی دیکھیں لوگ ہیں نا، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ بھئی وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ یہ نظر مانتا ہے کہ اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے گا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا اور لوگوں کو گوشت تقسیم کروں گا۔ دیکھیے یہ صدقہ جو دیتے ہیں نا، یہ جان کا صدقہ بولتے ہیں نا، جیسے ایک جانور کو ذبح کرنا، یہ جان ہے، جانور ایک جان ہے، اس کا جو صدقہ ہم اس کی جو نظر مانتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اسلام میں۔ اب بہت سارے ایسے عالم لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے مطلب ہے کہ اسکالرس اسلام کے، جو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں پبلک کو۔ اسلام میں کہیں جان کا صدقہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارا ایک پیشنٹ ہے، چلو ایک گائے ذبح کریں گے، ایک بکرا ذبح کریں گے تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے۔ تو یہ جان کا صدقہ جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ آدمی پر اگر مصیبت آتی ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ وہ کیا کرے؟ دعا کرے، تو دعا کرنے سے جو ہے سارے پرابلمز کیور ہو جاتے ہیں، پورے پرابلمز دعا سے کیور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نظر وغیرہ ماننا جو ہے یہ مشروط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح نظر مانیے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، میں اتنا روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں اتنے حج کروں گا، اتنے عمرے کروں گا، یہ آپ نظر مانیے۔ اس کے بعد آپ کی پرابلم سالو ہو جائیں گی۔ میرا پرابلم سالو ہو جائے ہونے تک میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ اس طرح کی نظر نہیں ماننی چاہیے۔ تو مشروط نظر نہیں ماننی چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو نظر جو ہے، وہ نظر بھی ایک نماز روزے کی طرح ایک عبادت ہے۔ نظر بھی کیا ہے؟ نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اس لیے صرف اللہ ہی کے لیے نظر ماننا چاہیے۔ اب یہ نظر نہیں ماننا میں فلاں درگاہ پر ایک بکرا چڑھاؤں گا، فلاں قبر فلاں پیر کے نام کے روزے رکھوں گا۔ روزے سے اور روزے سے کس کا؟ میں وہ سیدانی بی بی کے روزے رکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح بھی نظر مانتے ہیں لوگ، اور بہت لوگ مانتے ہیں، یہ 80-90% ایسے لوگ ہیں۔ تو نظر بھی عبادت کی طرح ہے، نماز کی طرح ہے، روزے کی طرح ہے، تو اسی لیے صرف اللہ کے لیے ہی نظر ماننی چاہیے۔ اور اگر ہم غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، جیسا آج کل مشہور ہے قبروں پر نظر و نیاز کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے سب کو بچائے۔ دوسری آیت جو ہے صدقے سے تعلق ہے، 271، آیت نمبر 271، ان تبدو الصدقات،
اگر تم صدقہ و خیرات کو ظاہر کرو، مطلب دکھا کر دو، کسی کے سامنے دو، فنعما ہی، تو وہ بھی اچھی بات ہے، مطلب کر سکتے ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو، مطلب فاقہ کش لوگوں کو دو، غریبوں کو دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ صدقہ ہم سامنے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے بھی دے سکتے ہیں، اور ہم چھپ کر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے اس میں معلوم ہوتی ہے کہ خفیہ طور پر صدقہ کرنا یہ افضل ہے، یعنی آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اس کو چھپانا افضل ہے، گرچہ آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تاکہ لوگ اپریشیٹ ہو کر وہ بھی کرے صدقہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سب کے سامنے دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، جو فرض ہے، وہ آپ سب کے سامنے دیں، بتا کر دیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور مجھ پر بھی ہے زکوٰۃ اور مجھے بھی دینی چاہیے۔ تو ایسے مطلب فرائض جو صدقات ہوتے ہیں، فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے اسلامک اسکالرس کا یہ اوپینین ہے کہ اس کو دکھا کر دینا چاہیے، اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، جو ایکسٹرنل جو آپ دیتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی خوشی سے، اس کے بارے میں ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اس کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو صدقات کے ذریعے کیا کرے گا؟ مٹا دے گا۔ صدقات کے ذریعے کیا ہوگا؟ گناہوں کو مٹائے گا۔ لیکن چھپا کر دینے کا جو صدقہ ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا صدقہ چھپا کر ہی دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دکھا کر دیں گے تو اس میں ریاکاری ہو سکے، میں اتنے پیسے دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے اتنا دیا ہے، یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے صدقہ اور خیرات کو خاموشی سے کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے بہت ہی چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اس کے لیفٹ کو پتہ ہی نہیں چلا، لیفٹ ہینڈ کو، کہ رائٹ ہینڈ نے کیا اللہ کے راستے میں دیا، اتنی خاموشی سے، اتنا چھپا کر اس نے اللہ کے راستے میں دیا۔ تو چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے۔ بعض علماء نے، میں نے جیسا کہ بتایا، کہ نفلی صدقات کو چھپانے کی ترجیح دی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے کہ دکھا کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے ترغیب ہو۔ تو بہرکیف چھپانا جو ہے زیادہ افضل ہے۔ چھپانا کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ حد سے زیادہ صدقات کو چھپاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے اس کو پیسے دے کر آتے تھے، اور اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اس کے برتن دھوتے تھے، لیکن یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تب وہ عورت بولنے لگی کہ اب میرے پاس ایک آدمی کام کرنے آتا تھا، وہ نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام ابوبکر ہے۔ نہیں، میں نے نام پوچھا، وہ عورت سے کہا گیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے نام کئی بار پوچھا لیکن اس نے نام نہیں بتایا، بس یہ کہتا رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تب حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر نے ہی نے سوال کیا تھا غالباً، کہ وہ تو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق تھے جو انتقال کر گئے۔ تو یہ اخلاص ہے، ہمارے ہر نیک عمل کو چھپانا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، بہت بڑے ہمارے مطلب کہ امام حسین کے بیٹے محمد ابن حسین، ایسا کچھ نام ہے ان کا، کہ وہ 40 بیواؤں کو راشن بھیجتے تھے ہر مہینے۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، راشن 40 عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو۔ بیوہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا شوہر مر جائے، تو 40 گھروں کو راشن پہنچتا تھا ہر مہینے، پابندی سے۔ کون لاتا تھا کسی کو پتا نہیں،
ہر دن مہینے کی لاش تاریخ کو راشن گھر پہ رکھا ہوتا، اور کون دے رہا تھا یہ کسی کو پتا نہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا محمد ابن حسین کا، تو راشن بند ہو گیا۔ 40 گھر چلتے تھے اس سے، ان کے راشن سے۔ تو جب لوگوں کو پتا چلا کہ عورتیں پریشان ہو گئی کہ بھئی وہ راشن آتا تھا، اب راشن نہیں آ رہا ہے، تب جو ہے پتا چلا کہ یہ محمد بن حسین ابن علی یہ راشن بھیجتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نیکیوں کو چھپاتے تھے، موت کے بعد پتا چلتا تھا، ان کے انتقال کے بعد پتا چلتا تھا کہ ان کے اندر کتنا اخلاص تھا، وہ اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو کس طرح سے چھپاتے تھے۔ تو بہرکیف ہمیں بھی اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی نیکیوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ راز میں رکھنا چاہیے، چھپانا چاہیے، یہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ تو یہ 3 آیتیں الحمدللہ آج ہم نے پڑھی ہیں۔ میں ہمارے 3 حضرات ہی جو ہیں شامل درس ہیں، عبد المالک بھائی ہیں، اسلم بھائی ہیں، اور محمد انس صاحب ہیں۔ فوزان بھائی شاید آج اسکپ کیے ہیں، کچھ مجبوری رہی ہوگی، ورنہ وہ کلاس ضرور اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، آپ تینوں میں، آج کے سبق کے تعلق سے؟